سب سے پہلے حضرت اسلام مسلمین شیخ علی مدبر صاحب اور اسی طرح حال ہی میں جو انتقال فرما گئے ہمارے حضرت اسلام شیخ محمد رحیم صاحب اور اسی طرح ابراہیم صاحب خصوص محمد صاحب اور اسی طرح شیخ حضرت اسلام مسلمین شیخ نوروز صاحب اور بہت سے ملت کے سرمایے اور ملت کے عظیم شخصیتیں اس دنیا سے چلی گئی ہے. ان تمام عظیم شخصیتوں کو یاد کر کے ان کے نام اور اپنے مرحوم کے بھی نام رحم اللہ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد وایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور تمام بیماریوں سے شفا یابی کے لیے بلند آواز سے درود پڑھ لیجیے. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا ونبینا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين لا سيما على بقية الله في العالمين. ولعنة الله على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم أجمعين. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. اجرکم علی اللہ. علماء کرام، دانشوران قوم ملت، پروردگار ہم سب سے پرصداری کو اور عزاداری کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے، اور اس پرصداری سے انشاءاللہ
مادر حسنین سلام اللہ علیہ راضی ہو جائے اور ہماری قبر، برزخ اور عالم محشر کے لیے ذخیرہ بن جائے۔ انشاءاللہ یہ عمل صالح اور صدقہ جاریہ ہمارے لیے اور ہمارے مرحومین کے لیے بن جائے۔ تو قرآن مجید ایک اسلامی تمدن ایجاد کرنا چاہتا ہے۔ قرآن ایک جدید طرز حیات کی معرفی کرتا ہے۔ قرآن مجید اترا ہے اس لیے تاکہ بشریت کو تکامل تک لے جائے، اور قرآن مجید مسئلے کو بھی بیان کرتا ہے، مسئلے کا حل بھی بتاتا ہے۔ قرآن مجید کوئی نظریاتی کتاب نہیں ہے، یہ ہدایت کی کتاب ہے۔ جو کچھ بیان کرے وہ ہدایت ہے، اور اس پہ چلنے والا صراط مستقیم پر قائم رہتا ہے۔ تو قرآن مجید ایک جدید معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے کہ جس معاشرے میں انسان ارتقائی منازل کو طے کرے، انسان حیات حیوانی سے نکل کے حیات انسانی کا سفر شروع کرے۔ ہے نا توجہ آپ کی؟ قرآن مجید یہ ہمارا منشور ہے، یہ فقط مسلمانوں کا منشور نہیں ہے، قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے منشور ہے۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ چراغ ہدایت ہے۔ یہ قرآن راہ بھی دکھاتا ہے، یہ رہنما بھی اور یہ ہدایت بھی ہے۔ یہ قرآن مجید سورہ مبارکہ سبا کی 46ویں آیت میں پروردگار اسلامی جدید تمدن کا نقشہ پیش کرتا ہے۔ ارشاد پروردگار ہے من عمل صالحا، جو صالح عمل بجا لائے۔ یہاں پر کوئی قید نہیں ہے، کسی مذہب کی قید نہیں ہے، لیکن قرآن چونکہ ہمارے عمل کے ثمرات دکھانا چاہتا ہے، چونکہ ایسا عمل نہ کرے کرنے کے بعد کرنے والا خود پچھتائے، پچھتاوے کے سوا کچھ نہ ملے۔ عمل تو کرتا جائے، بعد میں وہی عمل ہباء منصورہ کا مصداق بن جائے۔ اسلام ہمارے عمل کو بچانا چاہتا ہے۔ اسلام نہ فقط عمل کو بچانا چاہتا ہے بلکہ بہترین اجر و ثواب بھی دینا چاہتا ہے۔ نہ فقط بہترین اجر و ثواب دینا چاہتا ہے بلکہ ہمارے کردار کو ایک جدید تمدن کے لیے اسلام اس کے کردار اور ہمارے کردار، معاشرتی کردار کو تمام زندگی کے پہلو میں، تمام زندگی کے جہد میں اس کے اثرات کو قرآن دیکھنا چاہتا ہے۔ تو قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ من عمل صالحا، جو صالح عمل بجا لائے۔ چونکہ بہت سارے عمل تو ہے لیکن صالح نہیں ہے۔ الیہ یرفع یصعد الیہ کلم الطیب والعمل الصالح یرفع۔ تو ہر عمل صالح نہیں ہے، قرآن کہہ رہا ہے جو عمل صالح بجا لائے۔ اب یہاں سے اسلام ہمارے معاشرے کے طبقاتی نظام کو توڑنا چاہتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہم عمل کو بھی سیاسی بنیادوں پہ پرکھتے ہیں، اجتماعی طبقات کی بنیاد پر پرکھتے ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کی کمزوری آپ کہے یا معاشرتی بیماری آپ کہتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں عمل کو نہیں دیکھتے، عمل بجا لانے والے کو دیکھ کر ہم فیصلے کرتے ہیں۔ لیکن قرآن اس قانون کو توڑتا ہے۔ قرآن کہتا ہے من عمل صالحا، بھئی شرط یہ ہے کہ عمل کرے لیکن وہ عمل صلاحیت رکھتا ہو۔ من ذکر او انثی، عمل کرنے والے میں یہاں طبقاتی نظام کو توڑتا ہے۔ بھئی عمل بجا لانے والا معاشرے کا قوی ترین فرد ہو یا
ضعیف ترین فرد ہو فرق نہیں کرتا. اسی وجہ سے ایک نازک ترین مرحلے تک قرآن آتا ہے کہ معاشرے کا قوی ترین فرد ذکر، لیکن ضعیف ترین فرد انثی. قرآن ان دونوں کے درمیان امتیاز کو توڑتا ہے. قرآن ایک عالمی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے. قرآن ایک عالمی قرآنی معاشرہ تشکیل دینا چاہتا ہے، تو اس عالمی معاشرے کے شرائط کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. اس عالمی معاشرے کی خصوصیات کو بھی قرآن بیان کرتا ہے. اس عالمی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے جو عوامل ہے ان عوامل کی بھی قرآن معرفی کرتا ہے. تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ دیکھو عالمی معاشرہ بنانے کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ جو عمل بجا لائے وہ بیہودہ نہ ہو، اس عمل میں کوئی ہدف ہو. اس لیے جس عمل میں ہدف نہ ہو وہ صالح عمل نہیں ہے، وہ فاسد عمل بن جائے گا. تو عمل میں ہدف ہو تاکہ وہ صلاحیت پیدا کرے. یہ پرواز ہے، جس طرح ہماری پرواز ہے اس عمل کی پرواز ہے. فرق نہیں کرتا ذکر یہ بجا لائے یا انثی کی طرف سے یہ عمل بجا لائے، لیکن ایک شرط ہے، ہر عمل کرنے والے سے اللہ قبول نہیں کرتا، بلکہ شرط یہ ہے وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے عمل کی بنیاد میں ایمان ہو. اگر ایمان اس کے عمل کی بنیاد میں ہو تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً، تو ہم ایسے معاشرے میں عمل بجا لانے والے مرد یا ایسے معاشرے میں عمل بجا لانے والی خواتین کے لیے ہم خود ایک پاکیزہ ترین زندگی عطا کرتے ہیں جو عام زندگی نہیں ہے. اس لیے کہ عام زندگی میں عمل تو بجا لا رہے ہیں لیکن اس عمل کی بنیاد میں ایمان نہیں ہے، تو اللہ اس عمل کو عمل صالح نہیں کہتا. عمل صالح وہی ہے جس کی بنیاد میں ایمان ہو. اگر عمل کی بنیاد اگر ایمان پر ہو، عمل کی عمارت کی تعمیر اگر ایمان کی بنیاد پر ہو جائے تو اللہ اس معاشرے کو حیات طیب عطا کرتا ہے. وہ لوگ رہتے تو ہمارے درمیان ہیں، ہم تو فقط اپنے سامنے والے کو دیکھتے ہیں. اگر چاول کے نیچے اگر مرغ بھی آ جائے پتہ نہیں چلتا، وہ عالم ملکوت کی سیر کرے. پر محمد وآل محمد صلوات. تو یہ حیات طیبہ کیا ہے؟ خدا کہہ رہا ہے، تاکید کر رہا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ، یہ تاکید ہے، عظمت کو بیان کرتا ہے. قرآن ایک اسلامی معاشرے کا نقشہ کھینچتا ہے. اسلامی معاشرہ کیسے ہونا چاہیے اور اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کو کیسے ہونا چاہیے. ایک معاشرے کا نقشہ ہے اور ایک اسلامی معاشرے میں رہنے والوں کے کردار کو بیان کرتا ہے. اسلامی معاشرہ جس میں طبقاتی نظام ہو، اسلام اس نظام کو قبول نہیں کرتا. آج تک 1400 سال سے اسلام کی جنگ ہی تو اسی پر ہے. اسلام جب آیا تو طبقاتی نظام کو توڑنے کے لیے آیا. آج ہم اسلام کے نام پر طبقاتی نظام پہ طبقاتی نظام بناتے جا رہے ہیں. نعرہ بھی اسلام کا لگاتے ہیں، عمل میں طبقاتی نظام کے ہم حامی بنتے جا رہے ہیں. تو نعرہ اسلام کا ہو، عمل میں طبقاتی نظام ہو، تو یہ ہمارے لیے پیغمبر کا اسلام تو نہیں ہے، یہ ابو سفیان کا اسلام ہو سکتا ہے. اس لیے کہ پیغمبر کے اسلام میں طبقاتی نظام کو توڑنا ہے. ایک نقشہ اسلام کا پیش کرتا ہے. اس میں کیا ہے؟ دیکھو معیار کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. تو عمل صالح اگر بجا لائے لیکن کوئی عمل صالح نہ بنے جب تک اس کی بنیاد ایمان پر نہ ہو.
اسی وجہ سے عمل کرنے والے تو بہت ہے، لیکن قرآن کہہ رہا ہے ہباء منصورا، کچھ نہیں ملے گا، اس لیے کہ بہت سارے عمل ریاکاری پر، بہت سارے اعمال دکھاوے پر، بہت سارے اعمال واہ واہ لینے کے لیے، بہت سارے اعمال لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، بہت سارے کردار دوسروں سے داد لینے کے لیے، بہت سارے کردار اخبارات میں خبر دینے کے لیے، ارے بہت سارے کردار ٹی وی میں آنے کے لیے، تو ایسے کرداروں کا کوئی اجر نہیں ہوگا۔ اس لیے اجر اس عمل کا ہے کہ جس عمل میں ایمان ہو، اگر عمل میں ایمان آ جائے تو اس عمل میں للہیت آ جائے، جس عمل پر اسلام کا رنگ چڑھے، جس عمل پر خدا کا رنگ چڑھے، جس عمل پر للہیت کا رنگ چڑھے، اس عمل کے لیے دوسروں کو دکھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ خود اس کا اجر عطا کرتا ہے۔ تو اس اسلامی معاشرے کے لیے کیا کریں؟ ایک تو یہ ہے کہ عمل صالح بجا لائے، تو ہم حیات طیبہ دیں گے، تو حیات طیبہ یہ خدا کی ضمانت ہے۔ اللہ عمل صالح اور ایمان والوں کو تنہا نہیں چھوڑتا۔ ایک اسلامی تمدن کی بنیاد رکھنے کے لیے مرد کا کردار بھی ہے اور خواتین کا بھی کردار ہے۔ جس طرح مرد اسلامی تمدن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے ہیں، اسی طرح خواتین بھی اپنے کردار ادا کرنے کے پابند ہے۔ یہ سورہ مبارکہ سبا پروردگار عالم اس حیات طیبہ کو، اب مسئلہ یہ ہے کہ حیات طیبہ کو حاصل کیسے کریں؟ حیات طیبہ جس میں کوئی آلودگی نہیں ہے، پاکیزہ حیات، ایک ایسی زندگی، ایک ایسا معاشرہ کہ جس معاشرے میں سب عمل صالح ہے، سب عمل صالح ہے۔ تو پروردگار عالم اس عمل کے لیے ایک بنیاد فراہم کرتا ہے کہ یہ عمل صالح کیسے بجا لائے، ایمان کو کیسے قائم رکھے، اس معاشرے کو کیسے ہم قائم رکھے۔ سورہ مبارکہ نحل آیت نمبر 97، قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُرَادَىٰ ثُمَّ تَتَفَكَّرُوا مَا بِصَاحِبِكُم مِّن جِنَّةٍ۔ پروردگار عالم اپنے پیغمبر کو مامور بناتا ہے حیات طیبہ کی بنیاد کیسے رکھے۔ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے کہ میں فقط ایک بات کی نصیحت کروں گا، زیادہ ہمارے پاس باتیں نہیں ہے، بات ایک ہے، انما کے قید کے ساتھ، انما اعظکم بواحدہ، اعظکم، میں تمہارے لیے موعظہ کرتا ہوں، میں تمہارے لیے نصیحت کرتا ہوں۔ موعظہ کا تعلق انسان کے درون سے بھی ہے، انسان کے برون سے بھی ہے۔ جہاں موعظہ دل میں بیٹھ جائے تو انسان کے اندرونی دنیا بھی بن جائے، جب اندرونی دنیا بن جائے تو بیرونی سیرت خود بخود بن جاتی ہے۔ تو یہاں پر پروردگار موعظے کو محور قرار دیتا ہے۔ اگر معاشرے کو اسلامی بنانا ہے تو کیسے بنائیے، وسیلہ کیا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے موعظہ تمہارے لیے وسیلہ ہے، موعظہ کے ذریعے تم معاشرے کو اسلامی بنا سکتے ہو۔ انما اعظکم بواحدہ، اس کے بعد کیا کرے؟ موعظہ کیا ہے؟ پروردگار عالم جس شے کی تاکید کر رہا ہے وہ شے کیا ہے؟ جس شے نے حیات انسانی کو تبدیل کرنا ہے، جس شے نے انسانی معاشرے کو بدلنا ہے، جس شے نے انسانی معاشرے میں تبدیلی لانا ہے، جس شے نے انسانی معاشرے میں تحول لانا ہے،
جس شے نے انسانی حیات کو حیوانی زندگی سے اٹھا کر ارتقا دے کر انسانی زندگی تک لے کر آنا ہے، تو اس شے کو، اس حیات کو بنانے کے لیے جس شے کی وسیعت قرآن کرتا ہے، موعظہ قرآن کرتا ہے، وہ شے کیا ہے؟ تو قرآن آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ ان تقوموا، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مخاطب ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ ان تقوموا، جہاں جہاں قرآن کی آواز جاتی ہے، جہاں جہاں قرآن کی دعوت جا رہی ہے، جہاں جہاں قرآن کا یہ برنامہ جا رہا ہے، جہاں جہاں قرآن بلاتا ہے، جہاں جہاں قرآن کا پیغام جاتا ہے، قرآن کہہ رہا ہے ان تقوموا، تم کھڑے ہو جاؤ، تم قیام کرو۔ معاشرے میں بہت سارے لوگ قیام کرنے والے ہیں، نہ ان کے اہداف مکمل ہو جائے، نہ ان کے قیام مکمل ہے، نہ ان کے اہداف مکمل ہے، نہ ان کے پیچھے چلنے والے اپنے منزل کو پا لیتے ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ ہے کہ وہ بلاتے ہیں اپنی طرف۔ قرآن کہہ رہا ہے خبردار، ہم جو دعوت دے رہے ہیں وہ اپنی طرف بلانا نہیں ہے۔ ان تقوموا للہ، تم کھڑے ہو جاؤ، تم قیام کرو۔ تمہارے قیام میں اگر اللہ آ جائے تو تم کامیاب ہو۔ تمہارے قیام میں کیا؟ ان تقوموا للہ، تمہارے قیام میں للہیت ہو۔ لیکن ہم تو لشکر لے کر قیام کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کوئی تلوار کا قیام نہیں ہے۔ قوم فانذر، یہ وہ قیام ہے جو مکے میں پیغمبر کے لیے کہہ رہا ہے، قوم فانذر۔ قیام کے ساتھ اسلحہ، بھئی کیسے قیام کرے؟ فانذر، شرح کرنے کا وقت نہیں ہے، علماء کرام ہے، لیکن قرآن معرف ہی کرتا ہے یہ قیام کون سا قیام ہے۔ یہ لشکر لے کے جانے والا قیام نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تقوموا للہ۔ ہاں، تمہاری زندگی کا ہر حصہ، تمہاری سانسیں، تمہارے لمحات ہم بھولاتے نہیں ہیں، ہم فراموش نہیں کرتے۔ ہم تمہاری زندگی کے ہر لمحے کی ہم قیمت ادا کرتے ہیں۔ ان تقوموا للہ، لیکن تمہارا اٹھنا، تمہارا قیام یہ للہ، یہ خدا کے لیے ہو۔ اور قیام اگر للہ، اگر خدا کے لیے ہو تو یہاں پر چونکہ ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ، ہمارے معاشرے میں برائیاں ہیں، کون انکار کر سکتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں غلطیاں ہیں، ہمارے معاشرے میں معصیتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں غیبتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں تہمتیں ہیں، ہمارے معاشرے میں جاسوسی ہے، ہمارے معاشرے میں لڑائی ہے۔ یہ تمام حیات طیبہ کے لیے رکاوٹیں ہیں۔ ہم جب تک ان رکاوٹوں کو دور نہ کریں حیات طیبہ کے ہم مالک نہیں بن سکتے۔ تو ہمارے معاشرے میں یہ کمزوریاں ہیں۔ اسی وجہ سے ہم جب قیام کرنا چاہے، اگر ہم کسی کو تبلیغ بھی کرنا چاہے تو ہم خصوصاً ثقافتی محاذ پر ہم کہتے ہیں کہ ہم اکیلا کیا کریں۔ بہت سارے ہمارے دوست یہی کہتے ہیں ہم اکیلے کیا کریں۔ نہج البلاغہ میں مولا نے فرمایا لا تستوحشوا لطریق الہدی لقلت اہلہ، اگر راستہ اگر صاف ہو تو تنہائی کی پرواہ نہ کرو۔ وحشت ان کے لیے ہو جن کا راستہ ٹیڑھا ہے، جن کا راستہ ہدایت پر ہو، انہیں لا تستوحشوا لقلت اہلہ، ساتھ چلنے والوں کی قلت سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے کہ آپ نے دیکھ لیا کہ ایک طرف ہزاروں کا لشکر ہے، ایک طرف فقط 72 ہے، لیکن 1400 صدیوں سے لشکر جو ہزاروں پر مشتمل تھا وہ ہار گیا، 72 جیت گئے۔ کیوں؟ یہ ہم دیکھ رہے ہیں،
تو یہاں پر قرآن بھی یہی کہہ رہا ہے ان تقوموا للہ مثنی و فرادا. قرآن کہہ رہا ہے یہ مثنی اور فرادا جمع میں جو حد عقل، قرآن حد عقل عدد کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہمارے لیے تقویت قلوب بن جائے، تاکہ ہم جو ثقافتی محاذ پر دشمنوں کے مقابلے میں ہے ہمارے لیے راستہ ہموار ہو جائے، ہمارے لیے اطمینان قلبی بن جائے. میرے عزیزوں، کسی بھی عمل کو حقیر نہ جانو، یاد رکھو ان جملوں کو. قیام کے لیے شرط نہیں ہے کوئی لشکر لے کر جائے. قرآن کہہ رہا ہے تمہارا قیام مقصد خدا ہو. اگر مقصد خدا ہو تو فرق نہیں کرتا ان تقوموا للہ مثنی و فرادا، دو کر کے اللہ کی راہ میں نکلو یا تنہا اللہ کی راہ میں نکلو. فرادا یعنی قیام کا جو تصور اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے میرے عزیزوں، اسلامی تمدن کو ایجاد کرنے کے لیے قرآن جو راستہ دکھاتا ہے اس میں قرآن افراد کے بجائے کردار کو ساتھ میں لاتا ہے. دیکھو افراد کی قلت اور کثرت کوئی معنی نہیں ہے اس کا، بلکہ جو قیام کرنے والے ہیں اگر ان کے قیام میں اگر للہیت آ جائے، وہ اکیلا بھی قیام کرے تو پروردگار عالم اسے نتیجہ دیتا ہے. یہاں پر ہماری ذمہ داری نتیجہ لینا نہیں ہے. بہت سارے لوگ نتیجے کے پیچھے جاتے ہیں. آپ مجھے قرآن کی کوئی ایک آیت دکھائے جو اجتماعی امور میں قرآن یہ کہہ رہا ہو کہ تم نتیجے کے پیچھے جاؤ. نہیں، قرآن یہ نہیں کہتا. اجتماعی امور میں، سیاسی امور میں، یہ اجتماعی امور ہے، بہت ساری جہتیں ہیں اجتماعی امور کے، اقتصادی جہتیں ہیں، سیاسی جہتیں ہیں، یہ تنظیمی جہتیں ہیں، تعلیمی جہتیں ہیں، اخلاقیات ہے، تنظیم خانوادہ ہے، یہ معاشرتی مسائل ہے. ان تمام جہتوں میں قرآن جو ہماری ذمہ داری کو بیان کرتا ہے، قرآن یہ کہتا ہے نتیجے کے پیچھے نہ جاؤ، تم اپنی رسالت کو ادا کرو، نتیجہ ہم دیں گے. ہم نتیجہ ہماری ذمہ داری نہیں عزیزو، ہمیں پتہ نہیں کل کیا ہوگا. اس لیے جب تک سانس ہے نتیجے کے پیچھے جانے والے رہ جاتے ہیں. اب معاشرے میں بڑے بڑے نعرے لگانے والوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ جوانی کے کام کرنے سے عاجز ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہدف معین نہیں ہے. ہدف معین نہیں ہے میرے عزیزو. تنہائی بھی اٹھے تو خدا برکت عطا کرتا ہے. تو اسلامی معاشرہ قائم کرنے کے لیے اب اس آیت میں معاشرہ اور ملت کی معرفی کے ساتھ رہبر کی بھی معرفی کرتا ہے. شاید اس تک جانے کا وقت نہ ہو. اگر زحمت نہ ہو تو آج آخری مجلس تھوڑا سا اور آگے آ جائے سلوات پڑھتے ہوئے. انشاءاللہ آپ کے ہر قدم کا اجر جناب سیدہ عطا کرے. سرائے خوشنودی ہے چاردہ معصومین باواز بلند صلوات. قرآن معاشرے کو حیات طیبہ تک لے جانا چاہتا ہے. تو عزیزو حیات طیبہ تک تو ہم نے جانا ہے، لیکن حیات طیبہ تک کیسے جائے اور حیات طیبہ کی خصوصیات کیا ہے؟ تو قرآن نے کہا حیات طیبہ کے تک جانے کے لیے قیام کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یہ قیام ظاہری قیام بھی ہے، باطنی قیام بھی ہے. اور اس قیام میں لشکر ہو تب بھی قیام ہے، تنہائی میں ہو تب بھی قیام ہے. تم گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم قیام کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا. اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا.
کیا وعدہ یہ پروردگار ہے. تم کھڑے ہو جاؤ. اِنَّا لَنَنْصُرُ. ادبیات کے ماہر ہمارے دوستان ہیں. لَنَنْصُرُ کن کلمات، ادبی کلمات سے خدا استفادہ کرتا ہے. وقت نہیں ہے میں ان کی تشریح کروں. لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا. فقط اولیاء کی مدد نہیں کرتا خدا، فقط نبیوں کی مدد نہیں کرتا. وَالَّذِينَ آمَنُوا ان کے ساتھ ایمان لانے والوں کی بھی مدد کرتا ہے. یہی تو وجہ ہے کہ آج ہماری مجلسوں میں جہاں ابا عبداللہ کا تذکرہ ہے، وہاں جون کا تذکرہ ہے، وہاں اون کا تذکرہ ہے، وہاں محمد کا تذکرہ ہے، وہاں ہور کا تذکرہ ہے، وہاں آفس کا تذکرہ ہے، وہاں حبیب ابن مظاہر کا تذکرہ ہے. یعنی اللہ جیسا حسین کے ذکر کو بلند رکھتا ہے، اسی طرح جون کا ذکر بھی بلند رکھتا ہے. یہی تو نصرت الہی ہے. اہداف کو زندہ رکھنا. فقط اہداف کو زندہ نہ رکھے، کردار کو بھی زندہ رکھے. فقط کردار کو زندہ نہ رکھے، ان کی ہویت کو زندہ رکھے. نام کو زندہ رکھنے کا مطلب ہویت کو زندہ رکھنا ہے. نام جو زندہ رکھتا ہے نا، مطلب کیا ہے؟ ہویت، ان کے کردار، ان کے وجود کو زندہ رکھنا ہے. تو اس اسلامی معاشرے کو ہم کیسے قائم کریں؟ چونکہ اسلامی حیات طیبہ والا معاشرہ، البتہ خود حیات طیبہ عزیزو آپ موضوع لے سکتے ہیں، رسالہ ڈاکٹریٹ کے لیے پایانامے کے پایانامہ لکھ سکتے ہیں آپ. اتنا وسیع موضوع ہے اور اسلامی معاشرے کا نقشہ ہے. ہم کاش اپنے معاشرے کے لیے فارمولے یورپ سے لینے کے بجائے اگر ہم قرآن سے اگر لیتے تو آج ہمارا معاشرہ اس حال میں مبتلا نہ ہوتا. آج جو ہم طرح طرح کے معاشرتی مریضوں میں مبتلا ہے، بیماریوں میں مبتلا ہے، آج تک ہم اپنے اجتماعی کردار کو نہ بنا سکے، آج تک ہم اپنے اجتماعی افکار کو نہ بنا سکے، آج تک ہم اپنے اجتماعی ذمہ داریوں سے ہم واقف نہ ہو سکے. ان تمام کی وجہ کیا ہے؟ محجوریت قرآن ہے. قرآن اسلامی ثقافت کو، قرآن کو چھوڑے تو کہاں سے لے گا؟ توجہ ہے نا. ہم دیکھو یہ قیام ابا عبداللہ الحسین، میں اس دن بھی عرض کر رہا تھا حسین کی سیرت اور فضیلت کو قرآن کی آیتیں بیان کرے، لیکن ہم ایسے ضعیف اور فقیر لوگ ہیں جو آیتوں کے نیچے اگر کوئی روایت نظر آئے تو ہم کہتے ہیں اہل بیت کے بارے میں ہے، نہیں تو نہیں. بھئی تحلیل کرو. اگر اجتماعی آیتوں کی تحلیل کرے تو ہر آیت سے حسین کا چہرہ نکل آئے، ہر آیت سے حسین کی سیرت نکل آئے. ہمیں اہل بیت کو قرآن سے سمجھنا ہے اور قرآن کو اہل بیت سے سمجھنا ہے. لن یفترقا کا معنی ہمیں مصداق کو عمل میں لا کر پیدا کرنا ہے. ایک مرتبہ مل کے امام حسین کی ذات پر صلوات پڑھ لیجیے. یہی اگر بلند صلوات ہے تو آہستہ صلوات پڑھ لیجیے. طیبہ کو ہم قائم کریں. اس کے لیے دو بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے. البتہ بہت ساری چیزیں میرے ذہن میں ہے لیکن وقت نہیں ہے میں ان کو بیان کروں. لیکن حیات طیبہ کے لیے، چونکہ حیات طیبہ میں ایک ہمارے درون کو پاکیزہ بنانا ہے، اور ایک یعنی جب درون پاکیزہ ہو جائے تو قلب پاکیزہ ہو جائے، درون پاکیزہ ہو جائے تو فکر پاکیزہ بن جائے، اور برون پاکیزہ ہو جائے تو رفتار کی اصلاح ہو جائے. حیات طیبہ دو ستونوں پر قائم ہے. اس حیات طیبہ کو اگر قائم کرنا ہے تو ان دو ستونوں کو قائم کرنا پڑے گا. درون کو بنانے کے لیے جس ستون کی ضرورت ہے اس ستون کا نام ہے تزکیہ. سورہ مبارکہ شمس میں 11 قسمیں کھانے کے بعد
خدا اس ستون کا تذکرہ کرتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها. اسی وجہ سے کہ اس درود کو کیسے پاکیزہ کرے. قرآن کہہ رہا ہے درود کو پاک کرنے کے لیے تزکیہ کی ضرورت ہے، لیکن انسان خود تزکیہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ جہالت میں مبتلا ہے. اسی وجہ سے کہا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. یہی تو وجہ ہے انسان کے درود کو تذکیہ کرنے کے لیے یا پیغمبر ہے یا پیغمبر جیسے ہے ہمارے درود یا غدیر سے متصل ہو کر پاک ہو جائے یا کربلا سے متصل ہو کر پاک ہو جائے. اس لیے کہ حسین کا منصور یہ تذکیے کے لیے ہے، ایک عامل حیات طیبہ کے قیام کے لیے، اور یہی عامل درود کو ہمارے درود کو بنائے. تعمیر، ہمارے درود کی تعمیر. جہاں دل مر جائے، جہاں مردہ معاشرہ حیات طیبہ کا کیسے وجود میں آ جائے. مردہ معاشرہ حیات طیبہ کے اہل نہیں ہے. یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. آج مغرب کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، لیکن قرآن کی آواز پہ لبیک نہیں کہتا. قرآن کہہ رہا ہے ہر جاہل کے پیچھے نہ جاؤ، ہمجن رعاون نہ بنو، یمیلون مع کل ریح کا مصداق نہ بنو. اسلامی معاشرے کو تشکیل دینے کے لیے کھوکھولے ناروں کا سہارا نہ لو. اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے کھوکھولے ناروں کے بجائے عمل تک جانے کی ضرورت ہے. ارے عمل کے لیے ہم کیسے عمل تک جائیں گے جب تک ہمارا اندر کی صفائی نہ ہو جائے، جب تک ہمارے نفس کی صفائی اور تعمیر نہ ہو جائے، ہم تزکیے کی منزل تک نہ آ جائے، ہمارے درود کی صفائی نہ ہو جائے. یہی تو وجہ ہے کہ ہم کہتے ہیں نا لبیک لبیک داعی اللہ ان کانا لم یجب کا بدنی عند استغاثتی کا ولسانی عند استفساری کا فقط عجاب کا قلبی وروحی وسمعی وبصری ورائی وہوایا. لبیک کا معنی ہے حاضر ہونا، حضور. پہلے ہمیں ان کلمات کو استعمال کرنے سے پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے. تو میرا عزیزو، دو بنیادیں ہیں. ایک بنیاد تزکیہ ہے جو ہمارے درود کو بنائے، اور دوسرا جو کردار ہے، دوسرا جو ستون ہے جو ہماری رفتار اور ہماری سیرت کو بنائے. قرآن کہہ رہا ہے لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الکتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. حیات طیبہ کیسے وجود میں آئے؟ ہمارے درون کی تعمیر ہو جائے اور ہمارے برون کی، اور ہمارے برون کی تعمیر کے لیے قرآن جس ستون کی معرفی کر رہا ہے وہ ستون ہے عدالت. عدالت کتنا وسیع مفہوم ہے میرے عزیزو. جہاں پر قرآن ہمارے وجود میں عدالت چاہتا ہے، جہاں پر قرآن ہمارے نظریات میں عدالت چاہتا ہے، جہاں پر قرآن ہماری گفتگو میں عدالت چاہتا ہے، وہاں پر قرآن ہماری نگاہوں میں عدالت چاہتا ہے، وہاں پر قرآن ہمارے کردار میں عدالت چاہتا ہے، وہاں پر قرآن
ہمارے معاشرے میں عدالت چاہتا ہے. جب بولے تو عدل سے بولے, جب کرے تو عدل سے کرے, جب دیکھے تو عدل سے دیکھے, جب سنے تو عدل سے سنے. تمہارا وجود مکمل عدل کا مصداق بن جائے. اس لیے کہ کربلا جو بن گئی ہے اسی عدالت کو قائم کرنے کے لیے, اس لیے کہ کربلا میں نورانی چہرہ اور ظلمانی چہرہ جو ظلم اور حیات طیبہ سے دور چہرہ, لیکن نورانی چہرہ حیات طیبہ اور عدالت کو قائم رکھنے والا چہرہ. اسی وجہ سے امام حسین یہ امام عدالت ہے. زیارت جامعہ پڑھے تو میرے عزیزو گفتگو بہت ساری ہے, لیکن یہ دو ستون ابھی بہت سارے عوامل ہیں اس حیات طیبہ کو ہم کیسے وجود میں لائے, اور اسی طرح موانع, اس حیات طیبہ کے موانع کیا ہے, کون سی رکاوٹیں ہیں کہ ہم ابھی تک ایک اسلامی معاشرہ قائم کرنے میں ناکام ہے نا, اس میں کوئی شک نہیں ہے, شک کی گنجائش نہیں ہے. کیوں؟ اس کی علتیں کیا ہے, خود ڈھونڈے. طالب علم یہی تو ہے کہ جو خود تلاش کرے. بہت ساری علتیں ہیں. تو میرے عزیزو بہت سارا وقت لیا آپ کا, یقیناً ایک اسلامی معاشرہ بنانے کے لیے قربانی کی ضرورت ہے. ایسا اسلامی معاشرہ وجود نہیں آتا. اور ایسی قربانی جس کی بنیاد پر پورا معاشرہ رنگ الہی پکڑ لے. اسی لیے تو مولا فرماتے ہیں الہی ترکت الخلق طرا فی ہواک. کیسے اسلامی معاشرہ وجود میں آئے گا؟ ترکت الخلق طرا فی ہواک. یہ عشق حسینی ہے. میں نے ساری دنیا کو پروردگار تیری محبت میں چھوڑ دیا. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالِ لِكَيْ عَلَاكَ. میرے پروردگار میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, لیکن موسیٰ کی طرف دور پہ جا کے نہیں. میں تجھے دیکھوں گا کربلا کو سجا کر. میں تجھے دیکھنے کے لیے آ جاؤں گا, لیکن تجھے دیکھنے سے پہلے اصغر کے گلے کا خون اپنے چہرے پہ مل کے آؤں گا. میں تجھے دیکھنا چاہوں گا, لیکن تجھے دیکھنے کے لیے میں اکبر کی جوانی کو لٹا دوں گا. پروردگار میں تجھے دیکھنے کے لیے آؤں گا, لیکن تجھے دیکھنے کے لیے شہزادہ قاسم کے پامال شدہ لاش کا ٹکڑوں کو. اجرکم علی اللہ وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالِ لِكَيْ عَلَاكَ. میں اپنے سکینہ کو یتیم بناؤں گا. یہ حسین کی قربانی ہے. میں اپنی بیٹی کو ارے کربلا سے کوفہ سے شام تک, ارے اس بیٹی کے گردن میں بھی رسیاں, اس کے ہاتھوں میں بھی بیڑیاں, ارے میں سکینہ کو بھی یتیم کر دوں گا. میں تجھے دیکھنا چاہوں گا. وَأَيْتَمْتُ الْعِيَالِ لِكَيْ أَرَاكَ فَلَوْ قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَا. پروردگار اگر تیری محبت میں میرے جسم کے ٹکڑے ہو جائے. ہم حسین کی مصیبت کو بیان نہیں کر سکتے. ارے کیسا ظلم بچا جو حسین پہ نہ ہوا ہو. اسی وجہ سے
علی کی بیٹی جب مقتل میں پہنچ گئی تو علی کی بیٹی مدینے کی طرف رخ کر کے کہتی ہے صلو علیک یا جدہ صلو علیک ملک السماء وہذا حسین کا مرمل بالدماء مقطع العزاء. نانا آپ پر آسمان کے فرشتے درود بھیجتے ہیں لیکن ذرا تیرا حسین کو تو دے اپنے خون کا کفن پہنا ہوا حسین کے اعضاء و جواری کٹ چکے وَإِن قَطَّعْتَنِي فِي الْحُبِّ إِرْبَا لَمَا حَنَّ الْفُؤَادِ إِلَىٰ سِوَاكَ. یہی تو وجہ ہے کہ امام سجاد سے پوچھا کہاں زیادہ ظلم ہوا 3 مرتبہ کہا الشام الشام الشام. کہا مولا وہ کیسے کہا ارے آل ادھار کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہونے سے پہلے یزید حکم دیتا ہے کہ شام کے بازار کو سجایا جائے. شام کی عورتوں کو حکم دیتا ہے ارے گھروں کے چھتوں پہ چڑھ جانا بازار میں جو گھر ہے گھروں پر چڑھ جانا لیکن حکم دیتا ہے خالی ہاتھ نہیں جانا ہاتھوں میں آگ اور گرم پانی لے کر جانا. اجرکم علی اللہ. آل محمد کا قافلہ شام کے بازار میں داخل ہو جائے تو کیسے ہو جائے. چادر تدہیر کی ملکہ ہے ثانی زہرا ہے ارے دل گھبرا رہا ہے کہ شام کا بازار چاروں طرف سے سجا ہوا ہے شور و غل ہے ایک آواز بلند ہے ارے باغیوں کا قافلہ آ رہا. راوی کہتے ہیں کہ بار بار جب شام کے بازار میں قافلہ داخل ہوا ارے چھتوں سے مسلمانوں نے استقبال کیا کسی نے پتھر پھینکا کسی نے آگ. امام سجاد فرماتے ہیں ارے ایک آگ کا شعلہ میرے امامے پہ آ کے گرا ارے میں آگ کو بجھا نہ سکا میرے ہاتھ پر سے گردن باندھا ہوا آگ سے امامہ جل گیا ارے نہ میری بہن آگ کو بجھا سکی. اجرکم علی اللہ. شام کے بازار کا منظر ہے ایک مرتبہ علی کی بیٹی گھبرا جاتی ہے زینب بار بار اس نیزے کی طرف دیکھ رہی ہے جس پر حسین کا سر ہے. بھائی کی زیارت کر رہی ہے بہن لیکن ایک مرتبہ ہجوم اتنا تھا کہ حسین کے سر نے نیزے کے نوک پر قرآن کی تلاوت شروع کی. ام حسبتم ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. ارے آج عجب تو سر حسین ہے جو کٹا بھی ہے قرآن بھی پڑھا. مقصد یہی تھا کہ شامیوں کی نگاہیں میرے کٹے ہوئے سر کی طرف اٹھے زینب کا سر بچ جائے میرے بہن کی طرف ان کی نگاہیں نہ اٹھے. کہتے ہیں ایک مرتبہ علی کی بیٹی نے محمل سے سر ٹکرایا خون کا فوارہ جاری ہوا. امام سجاد آگے بڑھے
کربلا سے کوفہ سے شام تک آپ ہمیں صبر کی تسلی دے رہی ہے. آپ ہمیں کہہ رہی ہے سجاد بیٹا صبر کرو. پھپھی اماں کیا ہوا؟ آپ نے سر جو محمل سے ٹکرایا. کہا بیٹا سجاد واہ غربتا مجمع عام بے غیرتوں کا مجمع کلمہ پڑھنے والے مسلمانوں کے مجمع میں جب میں ننگے ساتھ میری سواری کے آگے نانا رسول خدا سر سے امامہ اتار کے فریاد کر رہے ہیں واہ حجابا واہ غربتا اجرکم علی اللہ. اس کے بعد فرمایا بیٹا سجاد اب میں نے صبر کیا پھر بھی لیکن دوسری مرتبہ میں دیکھتی کیا ہو بقی سے اماں زہرا آ گئی ہے. سر پہ ہلا نہیں ننگے پیر فریاد کر رہی ہے واہ محمدہ واہ حسینہ واہ زینبہ.